الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الممتحنہ کا۔ سورۃ الحدید سے مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا جو اب بھی جاری ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کا ذکر آیا، حزب اللہ حزب الشیطان کا بیان آیا، پھر حزب الشیطان میں سے یہود کو شکست ہوئی، غزوہ بنو نذیر اس کا بیان آیا، اور اب یہ بیان آئے گا کہ دوستی اللہ کے لیے ہو اور کسی سے دشمنی میں ہو تو اللہ کی خاطر۔ آئیے سورۃ الممتحنہ کا آغاز کریں۔ اس کا ابتدائیہ جو ہے اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا فتح مکہ کے حوالے سے، آپ نے چاہا کہ اس مہم کو پوشیدہ رکھیں، تاہم ایک صحابی جو بدر میں بھی شریک تھے، حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، ان سے خطا ہوئی۔ ان کے کچھ رشتہ دار مکہ میں تھے اور ان کو کچھ سپورٹ حاصل نہیں تھی اور یہ مشرک تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اب یہ اطلاع مشرکین کو دے کر اپنے رشتہ داروں کے لیے مشرکوں کی کوئی حمایت حاصل کر لوں۔ یہ خطا ہوئی، یہ خط پکڑا گیا اور ان کو تنبیہ کی گئی اللہ کی طرف سے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا۔ آئیے اب سورۃ الممتحنہ کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور یقیناً جو حق تمہارے پاس آ چکا اے ایمان والو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ تمہیں اور رسول کو نکالتے ہیں، ہجرت پر مجبور کرتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے اپنے رب اللہ پر، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہنے کے لیے، پھر تو تمہیں ان کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو یہ رویہ اختیار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان کا خط پکڑا گیا، اللہ کے رسول نے بلایا، انہوں نے اقرار کیا اور کہا یا رسول اللہ، مجھے تو یقین تھا کہ اللہ آپ کو فتح مکہ کے صورت میں فتح عطا فرما دے گا، مگر میں نے چاہا کہ میرے رشتہ داروں کو کچھ سپورٹ اور حفاظت مل جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہیں اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ بدر والوں کے سارے گناہ معاف کر چکا ہو، مگر اللہ نے ان کو معاف تو کیا۔ تاہم اس واقعے کی روشنی میں اہل ایمان کو بہت قیمتی ہدایات مل گئی کفار کے حوالے سے۔ ارشاد ہوا ان یثقفوکم یکون لکم اعداء، اگر یہ تم پر دسترس پالے، اختیار پالے تو تمہارے دشمن ہو جائیں، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور تم پر اپنے ہاتھوں کو کھولیں، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنی زبانیں تم پر کھولیں برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں ہرگز تمہارے رشتے اور اولادیں
قیامت کے دن نفع نہیں دیں گے. یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اب یہ بات کہ دوستی ہو اللہ کی خاطر، دشمنی ہو تو اللہ کی خاطر، اس کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بیان کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں نمونہ موجود ہے، عمدہ نمونہ. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تو تم سے بری ہیں اور ان سے بھی بری ہیں جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہمیشہ کے لیے. یہ دشمنی کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ وحدہ لا شریک پر، ایک اکیلے تنہا اللہ کو مانو، تب تو ہماری دشمنی تم سے ختم ہوگی. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں ضرور آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. وما املک لک من اللہ من شیء، اور اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا. مگر ہم پڑھ چکے سورۃ التوبہ آیت نمبر 114، جب باپ کا شرک واضح ہی رہا اور وہ باپ شرک پر ہی اڑا رہا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کرنا ترک کر دیا. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف لوٹنا ہوگا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، وہ ہم پر ایسے مظالم نہ ڈھائیں کہ ہمارے لیے حق پر برقرار رہنا مشکل ہو جائے. اور اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو. ومن یتولی، اور جو منہ پھیر لے گا شرک پر اڑا رہے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ غنی یعنی بے نیاز ہے اور حمید یعنی آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو. حدیث بخاری میں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، اس نے اپنے ایمان کی یقیناً تکمیل کر لی. اب بڑی پیاری آیت آ رہی ہے ان صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے کہ ان قریب وہ کفار و مشرکین جن کی دوستی سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، اللہ چاہے گا تو وہ اسلام قبول کر کے تمہارے بھائی بن جائیں گے. ارشاد ہوا عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے کہ جن سے ابھی تمہاری دشمنی ہے. آج ابھی دشمنی ہے، کیوں؟ اللہ نے ان کفار و مشرکین سے تعلق قائم کرنے سے منع کیا، دوستی اختیار کرنے سے منع کیا، مگر ممکن ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے گا، تمہارا بھائی بنا دے. اور کل ایسا ہی ہوا، فتح مکہ ہوئی، سارے عرب کے لوگوں نے اکثر نے ایمان قبول کر لیا، لو کہ تمہارے بھائی بھائی بن گئے. انہی کی دوستی کو اب اللہ نے تمہیں جائز کر کے عطا فرما دیا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کن کفار سے حسن سلوک ہو سکتا ہے اور کن سے نہیں. حسن سلوک تو جانوروں سے بھی ہوگا تو انسانوں سے کیوں نہ ہو، مگر کن سے ہوگا اور کن سے نہیں، اس کا معیار اگلی 2 آیات میں عطا کیا گیا. ارشاد ہوا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا حسن سلوک کے بارے میں ان لوگوں سے جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے. ولم يخرجوكم من دياركم، اور نہ وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ تم ان سے دوستی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو. اللہ ان سے منع نہیں کرتا. ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہاں کن سے منع ہے؟ حسن سلوک وہ ہے دشمن، تمہارے دشمن، دین کے دشمن،
فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تمہیں منع فرماتا ہے ان کے بارے میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں دین کے بارے میں، واخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، اور تمہارے نکالنے والوں کی مدد کی، ان سے اللہ منع کرتا ہے کہ تم ان سے حسن سلوک کرو، ان سے دوستیاں منع، ومن یتولہم، اور جو ان سے دوستی اختیار کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہوں گے۔ اللہ ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے ہمیں بچا کر رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ الممتحنہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جو کافر دشمن نہیں ہے اور دین کے بارے میں مسلمانوں سے لڑتے نہیں، ان سے حسن سلوک ہوگا، مگر جو لڑتے ہیں دین کے بارے میں تم سے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان سے دوستی نہ کرو۔ اور مسلمان کی دلی دوستی صرف مسلمان سے ہوگی، حسن سلوک ہو سکتا ہے کفار سے، جیسے کہ وضاحت آ گئی۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ اب ایک مسئلہ پیش آیا، صلح حدیبیہ ہوئی تو ایک شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے جو کفار کی طرف جائیں گے وہ واپس نہیں کیے جائیں گے، اور کفار کی طرف سے اگر مسلمانوں کی طرف کوئی آ گیا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اب کچھ عورتیں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حکم عطا فرمایا، مؤمنہ عورتیں ہیں، اگر وہ کفار کی طرف سے آ گئیں تو ان کو واپس نہ کیا جائے۔ ان کے مسئلے کا حل بیان ہوا۔ آئیے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اگر تمہارے پاس مؤمن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، جھوٹا ایمان کا دعویٰ تو نہیں، یہ چیک کر لو اپنے طور پر۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے، تم ظاہری اعتبار سے دیکھ لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، بس تم جان لو کہ اگر یہ مؤمنات ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹانا۔ بعض روایات میں ہے کہ جو صلح حدیبیہ کی تحریر لکھی گئی اس میں رجال کا لفظ مردوں کا، یہ عورتوں کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور دوسری بات جب اللہ نے حکم دے دیا تو بات ختم، نہ لوٹاؤ ان کو کفار کی طرف۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ مہاجر مؤمن عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں، اور وہ کافر ان مؤمن عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ مسلمان عورت کا نکاح کافر سے، چاہے وہ اہل کتاب ہو، نہیں ہو سکتا۔ وآتوہم ما انفقوا، اور تم ان کافر شوہروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، مہر وغیرہ جو دیا وہ لوٹا دو ان کو۔ کیوں؟ معاہدہ ہے نا، یہ ہے اہم بات۔ صلح حدیبیہ والا معاہدہ ہوا ہے، معاہدے کی پاسداری کی جا رہی، تو ان عورتوں کو تو روک لو، مگر ان کے شوہروں نے جو مال ان کو دیا، مہر وغیرہ، وہ ان شوہروں کو لوٹا دو۔ ہے دشمن مگر معاہدے کا احترام ضروری۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم ان مہاجر مؤمن عورتوں سے نکاح کر لو، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، پورے نکاح کر لو جائز طریقے پر، اور ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو بشرطے کہ ان کے مہر ادا کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ یہاں مراد مشرکہ عورتیں ہیں، مسلمان مرد کا نکاح مشرکہ عورت سے نہیں ہو سکتا، اور مشرکہ مرد کا نکاح مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا تمہارے پاس جو مشرکہ عورتیں ہیں اب انہیں اپنے پاس نہ رکھو، ان کو بھی لوٹا دو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو تم نے خرچ کیا تم مانگ لو، تم جن عورتوں کو واپس کرو ان کے اخراجات ان سے مانگو کافروں سے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ وہاں کی جو عورتیں مؤمنہ ادھر آ گئی، ان کے پیسے تم ان کو لوٹاؤ، ان کے مہر وغیرہ ان کو ادا کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ معاہدے کی پاسداری ضروری ہے۔ اب کچھ مال ادھر سے آنا ہے، کچھ ادھر سے جانا ہے، برابری کا معاملہ کرنے کے لیے اور معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے ارشاد ہوا، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہاری بیویوں کی وجہ سے کفار کی طرف کچھ رہ جائے،
فعاقبتم تو بس تم بدلہ لو، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا بس جن مسلمان مردوں کی عورتیں جاتی رہیں ان کو وہ مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا۔ کچھ مال وہاں سے آنا تھا وہ نہیں آیا، اور کچھ مال یہاں سے جانا ہے، تو کیا کرو؟ یہاں جن مسلمان مردوں کی عورتیں ادھر چلی گئیں اور وہاں سے مال نہیں آیا، تو جو مال یہاں سے جانا تھا وہ روک کر ان مسلمان مردوں کو دے دو، برابری کا معاملہ کر لو، یہ تلقین کی گئی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب مؤمنہ عورتیں جو ہیں ان کی بیعت کا ذکر آ رہا ہے اس مقام پر۔ ارشاد ہوا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اگر آپ کے پاس مؤمنہ عورتیں آئیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن، نہ وہ چوری کریں گی اور نہ وہ زنا کریں گی اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان، اور نہ وہ بہتان کی بات لے کر آئیں گی، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو، یعنی کسی اور سے تعلق قائم ہوا ہو اور پیدا ہونے والی اولاد کو اپنے شوہر کی طرح منسوب کریں، ایسا بہتان نہیں لے کر آئیں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور معروف کے معاملات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، بس اے نبی آپ ان کی بیعت قبول کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ بہت طویل آیت ہے۔ عورتوں کی بیعت کا ذکر آیا۔ بیعت اسلامی نظم جماعت میں، یعنی اسلام میں جماعت سازی کے لیے بیعت کا طریقہ ہمیں عطا کیا گیا۔ اللہ کے رسول بھی بیعت لیتے تھے، خلفائے راشدین نے بھی اپنی خلافت منعقد کی بیعت کی بنیاد پر، بعد میں اسلامی تاریخ میں تحریکیں چلی بیعت کی بنیاد پر۔ یہی بیعت کا لفظ سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں آیا، اللہ سے بیعت اللہ سے سودا، اور یہ بیعت کا لفظ سورہ فتح آیت نمبر 10 اور 18 میں آیا، بیعت رضوان سورہ حدیبیہ کے موقع پر جو ہوئی اس کے حوالے سے، اور اب بیعت کا لفظ چوتھی مرتبہ اس مقام پر قرآن میں آیا ہے عورتوں کی بیعت کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول عورتوں سے بیعت لیتے، مگر کس طرح؟ پردے میں رہ کر۔ کبھی آپ نے کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ نہ لگایا سوائے ازواج مطہرات کے۔ اللہ کے رسول پردے میں رہ کر بیعت لیتے تھے خواتین سے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ نے کبھی کسی خاتون کو ہاتھ نہ لگایا سوائے اپنے ازواج مطہرات کے۔ دوسری بات، ان چند گناہوں کا ذکر آیا، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، اور آپ کی معروف میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آیا۔ اللہ امت کی عورتوں اور مردوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے، اور امت کی عورتوں کی شرم و حیا کی اللہ حفاظت کرے، اور بدکاری سے، بے شرمی سے ان کی اور مردوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک اور اہم بات، ولا یعصینک فی معروف، معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ کیا رسول اللہ منکر کا حکم دے سکتے تھے؟ استغفر اللہ، بالکل نہیں۔ پھر یہ بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ رسول اللہ تشریف لے جائیں گے دنیا سے، اس کے بعد بھی تو جماعت بنے گی۔ اب جو جماعت کا امیر ہوگا وہ معصوم تو نہیں، چنانچہ اس کی ہر بات نہیں مانی جائے گی۔ معروف کے دائرے کار میں امیر کی بات مانی جائے گی، اگر کوئی امیر منکر کا حکم دے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ ہے جو اشارہ امت کے لیے ہوا۔ اب تمہارا جو بھی امیر ہے معروف میں اس کی بات مانو گے، منکر میں نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت، لا طاعت فی مخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور بیعت کی بنیاد پر اجتماعی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ ایک امیر کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں، اس کی سنیں، اس کی اطاعت کریں۔ اگر خلافت کا نظام قائم ہو تو مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا، اس کی بات سنی اور مانی جائے گی۔ آج خلافت کا نظام قائم نہیں، اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ اب مسلمان ذمہ دار ہیں کہ جماعت بنائیں، اجتماعی زندگی بسر کریں، ایک امیر کی سنیں اور اطاعت کریں، تاکہ دین کی جد و جہد آگے بڑھ سکے۔ فبایعہن، بس اے نبی آپ ان عورتوں کی بیعت قبول کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوستی اختیار کرو ان سے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہ منافقین دوستی اختیار کرتے تھے یہود سے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ آج کے دور میں مسلمان کافروں کو پسند کرتے ہیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان کی تہذیب پسند کرتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیم کے مقابلے میں۔ کوئی چہرے پر داڑھی سجائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور چہرے سے داڑھی ہٹائے، کافروں کی شکل و صورت اختیار کرے تو لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ پردے کی بات ہو تو ناراض ہوتے ہیں، بے حیائی کے دھندے ہوں تو بڑا خوش ہوتے ہیں۔ کافروں کی تہذیب، کافروں کی اطوار آج پسند۔ ہمارے حکمرانوں کا حال بھی کیا ہے؟ کافروں سے، یہودیوں سے اور نصارہ سے دوستیاں بڑھاتے ہیں، اور ان کی من چاہی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور مسلمانوں پر شریعت کا نفاذ نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو سمجھ دے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوستی اختیار کرو ان سے جن پر اللہ نے غضب فرمایا۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ لوگ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو گئے جیسے کافر مردوں کے بارے میں مایوس ہو گئے۔ جیسے مردے زندہ ہو کر دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، ایسے ہی ان کو جن پر اللہ کا غضب ہوا یہودیوں کو پتا ہے، ان کو سمجھ آ گئی کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا کی محبت میں ڈوبے، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈالا، اللہ کے پیغمبروں کا ساتھ نہیں دیا، اور جب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے